الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قیامت کی تیسری بڑی نشانی دخان ہے۔ دخان سے مطلب دھواں۔ دو نشانیوں اور دو علامتوں کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا برآمد ہونا جو لوگوں سے بات چیت کرے گی۔ اب یہ جو تیسری علامت ہے دخان کی، اس کا ذکر نہ صرف احادیث میں ہوا ہے بلکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ چنانچہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 10 میں یہ بات کہی گئی، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کیجئے جب آسمان کھلے دھوئیں کی صورت میں، بالکل واضح دھوئیں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ دھوئیں کی صورت میں یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ دخان مبین اس لیے کہا کہ اس میں کوئی التباس یا شک نہیں ہوگا کہ یہ ابر ہے، بلکہ دھواں ہی دھواں ہر طرف نظر آئے گا۔ اس کی گھٹن محسوس کی جائے گی، اس کی بدبو محسوس کی جائے گی، سانس لینا لوگوں کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ آسمان کھلا دھواں دخان مبین لے کر آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یغشی الناس، یہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا، لوگوں پر پوری طرح گھیر لے گا، ڈھانپ لے گا۔ اس کا مطلب لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، ہر طرف دھواں ہی دھواں، عالم دھواں دھواں ہے جہاں تک نظر گئی۔ تو یہ منظر وہاں ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کی جب تخلیق ابتدا میں ہوئی تو پہلے بھی عالم دھواں تھا، دنیا، اور اس کے بعد پھر یہ دنیا وجود میں آئی۔ تو ابتدا میں جو مراحل تھے وہی مراحل اس کی آخری مرحلے میں بھی ہوں گے، اور اس وقت لوگ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے اللہ اس عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ایمان لانا نہیں چاہتے، اس وقت وہ ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ تو آج ایمان لاؤ، آج قرآن پر ایمان لاؤ، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کہ آپ سچے رسول ہیں، جھوٹے نبی نہیں ہیں، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، اور آپ کی تعلیمات بالکل سچی ہیں۔ تو آج ایمان لاؤ۔ لیکن ان کا حال یہ ہے اَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، کہ اب ان کے لیے نصیحت کا کیا فائدہ؟ ان کے پاس رسول مبین آ چکے ہیں، اس کا وہ انکار کرتے رہے، اور قیامت کے وقت ایمان لائیں گے، یہ قیامت کے وقت ایمان لائیں گے۔ اب کیوں لانا نہیں چاہتے؟ اب کیوں اعمال کی اصلاح کرنا نہیں چاہتے؟ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون۔ آج ان کا یہ عالم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں، اور یہ کہتے منہ پھیر لیتے ہیں تولا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ معلم تھے، مجنون تھے، انہیں سکھایا گیا تھا، انہیں پڑھایا گیا تھا، ان کا کوئی اور استاد تھا، ان کے اوپر کوئی جن مسلط تھا جس کی وجہ سے یہ کلام برآمد ہوا ہے۔ معلم ہے، ان کا کوئی معلم بھی ہے، کوئی استاد بھی ہے، اور یہ مجنون ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا الزام اور ان کا اعتراض۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب آسمان دھواں ہو جائے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا یغشی الناس، اور اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، اگر ہم کچھ دیر کے لیے عذاب کو ہٹا دیں، اس میں تخفیف کر دیں، تو یہ پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہیں ہی بد فطرت اور بدتینت۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الدخان میں یہ بات کہتا ہے کہ ہم اس دن ایک بہت بڑی چوٹ لگائیں گے، ایک بڑے عذاب میں مبتلا کریں گے،
اور یہ بات یاد رکھیے کہ بدلہ ہو کر رہے گا، ہم بدلہ لے کر رہیں گے۔ ان الدین لواقع، دین واقع ہو کے رہے گا، بدلہ ہو کے رہے گا۔ جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور احادیث میں بھی پھر اس کا ذکر کیا گیا، جب تک کہ 10 بڑی علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں بتایا گیا کہ بادروا بالاعمال ستا، 6 نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اچھے کاموں میں عجلت کرو، جلدی کرو۔ اور اس میں پھر اس دخان کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور یہ حدیث ہم پہلے بھی آپ کی خدمت پہ رکھ چکے ہیں، دوبارہ بتانا چاہتے ہیں کہ ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها، جب 3 نشانیاں، 3 علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی نفس کو، کسی انسان کو، کسی ذی روح کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، اور اس میں سے ایک آسمان کا دھواں بن جانا بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق المصدوق ہیں، جو سچے ہیں، اور جن کی ہر بات جو مستند ہے وہ سچی ہے، ان پر ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں شدنی ہیں، ہو کر رہیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔